السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے اشرے کے اعمال میں سے۔ 7 عمل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے، 8واں عمل ہمارا چل رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ ہے ہمارا۔ کل ہم نے پہلا حصہ پڑھ لیا تھا اور آج پڑھیں گے ہم اس کا دوسرا حصہ۔ تہجد کے اعمال: پہلا، لمبی لمبی نوافل۔ دوسرا، استغفار اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ تیسرا، لمبی دعائیں۔ چوتھا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر تشریف رکھتے یہاں تک کہ سورج خوب چڑھ جاتا۔ اشراق کی نماز: سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک حج اور عمرے کی مثل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے حج و عمرے کا تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ چاشت کی نماز: سو کر اٹھنے کے بعد چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تمام مسائل حل کروں گا۔ جس نے روزانہ چاشت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو۔ جس شخص نے چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سنن زوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ اس وقت میرا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ظہر کی نماز سے پہلے سنت موقدہ کے علاوہ 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح: نمازوں میں اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے تھے کہ کیا میں آپ کی بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے اور بعد، پچھلے، پرانے اور نئے، خطا کیے ہوئے اور جان کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہر کیے ہوئے، سب معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھے کہ جب الحمدللہ شریف اور سورت پڑھ چکو تو کھڑے کھڑے رکوع سے پہلے کلمہ صوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 15 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع کرو تو رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو۔ بعد تسبیحات سجدہ، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اسی طرح رکعتیں پڑھ لو، ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے اور چاروں رکعتوں میں ملا کر 300 ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یا نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو، یعنی زندگی میں 1 بار تو پڑھ ہی لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے آج کے ہماری اعمال رمضان میں سے 7 عمل ہم نے اس کے پڑھ لی تھا، 8
کا ہمارا 8واں عمل تھا، اس میں تھے نوافل کی کثرت. پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اس کا، اور یہ ہمارا دوسرا حصہ تھا ہمارا آج کا. تو جو کچھ پڑھا گیا سنا کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی اس میں عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اور یہ باتیں آپ بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقے اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.